ہم جب طالب علم تھے تو طالب علمی کے زمانے میں اخبارات بھی بہت پڑھتے تھے اور اس وقت کے حالات کے عمر کے اعتبار سے پرجوش تقریریں کرتے تھے۔ تو ہم طالب علمی کے زمانے میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہتے تھے، غیر مسلم بھائیوں کی طرف اپنی گفتگو کا رخ کرتے ہوئے، کہ عورت تمہارے پاس جلتی ہے، ہمارے پاس نہیں جلتی۔ اور ہم بہت ہی اعتماد سے یہ کہتے تھے کہ پورے ملک کے کسی اخبار میں کوئی ایک خبر ایسی نہیں دکھائی جا سکتی کہ کوئی مسلمان لڑکی، مسلمان عورت جہیز کے لیے جلائی یا ماری گئی ہو۔ تو ہم اس وقت اتنے پورے اعتماد تھے اور اس طرح ڈنکے کی چوٹ پر دوسروں سے کہتے تھے کہ یہ خرابی ہمارے پاس نہیں ہے، اور پورے ملک میں ایک خبر بھی ایسی نہیں دکھائی جا سکتی۔ لیکن آج خود ہماری آنکھوں کے سامنے، جبکہ 100 برس کا زمانہ نہیں گزرا، 50 برس کا زمانہ نہیں گزرا، صرف 25 سے 30 برس کا زمانہ گزرا ہے، لیکن ان 25-30 برسوں میں معکوس انقلاب یعنی الٹا انقلاب ہے کہ اب ہم یہ کہنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب ہم یہاں کھڑے ہو کر کے ہم یہ نہیں بول سکتے کہ کوئی مسلمان عورت جلائی ماری نہیں جاتی ہے، ہم یہ کہنے کے موقف میں نہیں۔ اب ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ اب ہم بھی دوسروں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دیندار لوگوں کے ایک حلقے میں تو بہت اچھے اچھے نمونے بھی وجود میں آ رہے ہیں، اور صحیح رخ پر ایک طبقہ چل رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ ان کوششوں اور محنتوں کے نتیجے میں جو دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں بھی سب میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، ان کے ایک حصے میں بہرحال تبدیلی، اچھی تبدیلی آئی ہے، اور انہوں نے سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی شادیوں کو بنایا ہے۔ لیکن جو لوگ دین سے، علم سے، دینی ماحول سے دور ہیں، ان کے اندر خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ان میں کمی نہیں ہو رہی۔ تو اس صورتحال کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کیسے آسان ہو اور سنت کے مطابق کیا جائے، اس کے لیے عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ تو 2 باتیں ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک یہ کہ نکاح کو آسان بنانا ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ نکاح اتنا آسان ہو کہ گناہ کا راستہ نکاح کے مقابلے میں مشکل اور دشوار ہو۔ اور دوسری چیز جو بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ خرچ کی ذمہ داری شریعت نے پوری مرد پر رکھی ہے، لڑکی والوں پر ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ کوئی ایک ہی نقطہ بتائیے جس کے اوپر ہم اپنی طاقت قوت صرف کریں اصلاح کے لیے، تو میں عرض کروں گا کہ وہ ایک نقطہ یہی ہے کہ ہمارے سماج کے، ہمارے معاشرے کے ذہن کو تبدیل کیا جائے، جہاں پر خرچ کا بوجھ لڑکی والوں پر ڈال دیا گیا ہے، جو قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے بلکہ ہمارے ملک میں ہمارے برادران وطن کا اثر ہے ہمارے اوپر۔